الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔ بزرگان محترم، نوجوان دوستوں، دنیا میں جتنے آفات اور مصیبتیں اور حالات پیش آتے ہیں وہ انسانوں کے اعمال اور گناہوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دنیا جب سے شروع ہوئی، جب سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے دیکھیں، سب سے پہلے شیطان جو معلم الملکوت یا معلم الملکوت تھا، یعنی فرشتوں کو پڑھاتا تھا یا فرشتوں کے پاس پڑھتا تھا، دونوں روایتیں ہیں۔ اتنا بڑا اس کا مقام تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے اس کو راندہ درگاہ ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ہمیشہ کے لیے اس پر لعنت ہوئی، جہنم کا مستحق بنا۔ تو یہ گناہ کی وجہ سے ہوا، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے سارے اس کے جتنے مقامات تھے سب ختم ہو گئے، جتنی اس پر نعمتیں تھیں سب چھین لی گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن میں جو قوموں کے واقعات سنائے ہیں، ان کے حالات دیکھ لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سب سے پہلی ہے زمین پر جس پر عذاب آیا، اوپر سے بھی پانی برسا، نیچے سے بھی پانی نکلا زمین سے، اور پوری قوم سوائے مسلمانوں کے 80، 82 یا 100 لوگ تھے، وہ بچا لیے گئے، باقی سب ختم کر دیے گئے۔ کس وجہ سے ہوا؟ گناہوں کی وجہ سے ہوا۔ اسی طرح قوم عاد اتنی بڑی قوم تھی، اتنی طاقتور قوم تھی، ہلاک ہوئی۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ہلاک ہونے کے بعد ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے ستون ہوتے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے، طاقتور تھے، بہت اس زمانے کے اعتبار سے ترقی یافتہ تھے، لیکن وہ ہلاک ہوئے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ قوم سمود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، فرشتے نے چیخ ماری اور سب کے کلیجے پھٹ گئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ یہ سب 20ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ پر ہم نے چیخ بھیجی، فرشتے نے چیخ ماری اور وہ مر گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ لوگوں کو ہم نے ان میں سے پانی میں ڈبا کر مار دیا۔ اور آگے کہا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے گناہ کی وجہ سے۔ قوم عاد، قوم سمود، شعیب علیہ السلام کی قوم، ناپ تول کی کمی اور کفر اور شرک تو تھا ہی، اس کے ساتھ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا، ایسی گرمی ہوئی ان کو کہ پورا زمین پر جتنا پانی تھا سب بھاپ بن کر اڑ گیا، جتنے تالاب تھے، ندی نالے تھے، سب سوکھ گئے، پورا پانی۔ اتنی گرمی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ سب چیزیں گرمی اور سردی سب کس کے ہاتھ میں ہیں؟
اللہ کے ہاتھ میں. جب اللہ تعالیٰ چاہے اس کا ٹمپریچر بڑھا سکتے ہیں اور گھٹا سکتے ہیں. تو اتنی گرمی کر دی اللہ نے اس زمانے میں کہ پورا پانی اڑ گیا بھاپ بن کر. اب وہ پریشان ہوئے. 7 دن کے بعد پھر بادل آئے. وہ بادل کے نیچے آ کر کھڑے ہو گئے. پانی کی ضرورت تھی, گرمی بہت زیادہ تھی, تو سوچا کہ اب یہ بادل سے ہم پر پانی برسے گا. لیکن فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ, اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بادل میں سے انگارے ان پر برسا دیے. پانی کے بجائے ان پر آگ برس گئی اور وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی. تو شعیب علیہ السلام کی قوم, جتنی قومیں ہیں, تو گناہوں کی وجہ سے حالات بڑے خطرناک ہو جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے حالات بہت خطرناک ہو جاتے ہیں. زمین پر انقلابات آتے ہیں, تبدیلیاں آتی ہیں, زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے. پہلے جب گناہ نہیں تھے اس زمانے میں برکتیں تھیں, چیزیں ایسی تھیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنو امیہ کے زمانے میں, بنو امیہ جو قریش کا ہی ایک قبیلہ ہے, انہوں نے بہت سالوں تک مسلمانوں پر حکومت کی ہے. تو ان کے زمانے میں بیت المال میں, مسلمانوں کا جو بیت المال تھا, اس میں پہلے زمانے کے کچھ گیہوں کے دانے تھے. وہ گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر تھے. وہ گیہوں کے دانے کھجور کی گٹھلی کے برابر, ایک ایک دانہ اتنا بڑا تھا. اور اس تھیلی کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ گیہوں کے دانے اس زمانے کے ہیں جس زمانے میں اللہ کی اطاعت کی جاتی تھی, جس زمانے میں لوگ نیک کام کرتے تھے, گناہ نہیں کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تھے. تو اتنی برکت تھی کہ گیہوں کا دانہ کھجور کی گٹھلی کے برابر ہوتا. اور حدیث پاک میں ہے آئندہ زمانہ آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے, نیچے تشریف لائیں گے, اور دجال ختم ہو جائے گا اور زمین پر صرف ایمان والے ہی رہیں گے. تو اس وقت ایمان والے خالی نیکیاں کریں گے. زمین پر جتنے لوگ ہیں, جتنے انسان ہوں گے, سب صرف نیک اعمال کریں گے. اس زمانے میں کوئی گناہ نہیں کرے گا. تو ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انار کے چھلکے میں پورا قبیلہ سایہ حاصل کرے گا, پورا خاندان. اب آج کل ہم دیکھیں انار کتنا چھوٹا ہوتا ہے, ہمارے ہاتھ کو بھی سایہ نہیں دے گا. وہ انار کا چھلکا اتنا چھوٹا ہوتا ہے آج کل. تو اس زمانے میں انار کا چھلکا اتنا بڑا ہوگا کہ پورا خاندان اور پورا قبیلہ اس کے نیچے سایہ حاصل کرے گا. تو نیکیاں برکتیں لاتی ہیں, نیکیوں کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں, اچھے حالات بنتے ہیں. اور گناہوں کی وجہ سے عذابات آتے ہیں. صرف ایک گناہ ہوا زمین پر سب سے پہلا, تو اس کا کیا اثر پڑا. قرآن میں ایک آیت ہے, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. 21ویں پارے میں زمین میں, بر اور بحر میں فساد مچ گیا, فساد ظاہر ہوا لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری میں ہر جگہ فساد ہی فساد ہو گیا. کس وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے. تو اس آیت کی تفسیر میں روح المعانی, ایک تفسیر کی مشہور کتاب ہے عربی میں, روح المعانی. تو روح المعانی میں علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ضحاک کا قول نقل کیا ہے کہ امام ضحاک اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے, شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کو اتارا تھا, تو اس وقت پوری زمین اچھی تھی, پوری زمین اچھی تھی, کوئی زمین بنجر نہیں تھی, ہر درخت پر پھل آتا تھا, کوئی کانٹے دار درخت نہیں تھا. شیر گائے پر, جانوروں پر حملہ نہیں کرتا تھا, بھیڑیا بکریوں پر حملہ نہیں کرتا تھا. لیکن جیسے ہی وہ پہلا گناہ ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کیا, پہلا گناہ اور کبیرہ گناہ, ناجائز مسلمان کو قتل کیا, ایک کبیرہ گناہ ہوا, تو پورے زمین میں بھونچال آ گیا, فساد مچ گیا, زمین بنجر ہو گئی, کتنے درخت کانٹے والے بن گئے. ایک گناہ, ایک کبیرہ گناہ کی وجہ سے پوری زمین میں اتنے حالات آ گئے
کانٹے والے درخت اگ گئے، شیر نے جانوروں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، بھیڑیوں نے بکریوں پر حملہ کر دیا، کتنی جگہ کے پانی کڑوے ہو گئے ایک گناہ کی وجہ سے۔ اب اندازہ لگائیں، ہم گھر میں گناہ کر رہے ہیں تو ہمارے گھر پر کیا اثرات، ایک گناہ سے پوری زمین میں اتنے حالات آ گئے، پوری زمین میں اتنے فساد مچ گیا اور اتنی خرابی پیدا ہو گئی ایک گناہ کی وجہ سے، ایک کبیرہ گناہ۔ تو ہم تو آج ہزاروں کبیرہ گناہ کر لیتے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزوں میں کوتاہی ہے، آنکھ سے، زبان سے، ہاتھ سے، پیر سے کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، تو پھر ہماری روزی بند نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، آفتیں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، مصیبتیں نہیں آئے گی تو کیا ہوگا، پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا ہوگا، کسی نے کچھ کر دیا ہوگا۔ یہ ایک کبیرہ گناہ کے اتنے خطرناک اثرات ہوتے ہیں، تو نماز چھوڑنا کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور کتنے کبیرہ گناہ ہیں ہمارے اندر۔ تو خیر، گناہ کی وجہ سے زمین میں فساد مچتا ہے، گناہوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں، گناہ کے بہت برے اثرات ہیں۔ آج اصل میں توبہ کی رات ہے، اس لیے اس ٹاپک پر بات کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، گناہ کا ایک اثر کیا ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب الذی یصیبہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آدمی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے، آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے، روزی میں اس کے تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا اثر کیا ہے، نیکی کا اثر یہ ہے کہ چہرے پر رونق، دل میں نور، بدن میں طاقت، رزق میں کشادگی، رزق میں کشادگی اور قبر میں اجالا، یہ نیکی کے اثرات ہیں۔ نیکی کا اثر چہرے پر رونق، دل میں نور، بدن میں طاقت، رزق میں کشادگی، قبر میں اجالا۔ اور اس کے مقابل میں گناہ کا اثر کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گناہ کا اثر یہ ہے کہ چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے، چہرے پر نحوست، چہرے پر نحوست، دل میں اور قبر میں اندھیرا۔ گناہ کی وجہ سے دل میں بھی اندھیرا آ جاتا ہے، قبر میں بھی اندھیرا، رزق میں تنگی، گناہ کی وجہ سے رزق میں تنگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کس نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا ہے، کسی نے بندش کر دی ہے، کسی نے ہمارے رزق میں رکاوٹ ڈال دی ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے رزق میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، چہرے بے رونق ہو جاتے ہیں، قبر میں اور دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے گناہ چھوڑنے کی ضرورت ہے، گناہ کے اثرات بڑے خطرناک ہیں، ہر جگہ اس کے اثرات پڑیں گے، ہر جگہ اس کے اثرات پھیل جائیں گے، باطن پہ، دل پر بھی روحانی اثرات بھی ہیں گناہ کے۔ تو جیسے دل میں اندھیرا آ جائے گا، دل میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے گناہ کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے دل میں انسان اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اب بتائیے، جو اللہ سے ہی مایوس ہو گیا اس کو کہاں سے کچھ ملے گا؟ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کچھ ہمیں کہاں سے ملنے والا ہے؟ اللہ کے پاس سے۔ اب انسان اللہ ہی سے مایوس ہو گیا، اگر انسان اللہ ہی سے مایوس ہو گیا تو اس کو کون دے گا؟ اس کو کہاں سے کچھ ملے گا؟ وہ ہر چیز سے محروم ہو جائے گا، ہر خیر سے محروم ہو جائے گا، ہر بھلائی سے محروم ہو جائے گا، ہر قسم کی مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا۔ تو گناہ کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ سے مایوس ہو جاتا ہے۔ آج کل بہت مایوسی پھیل رہی، حالانکہ مسلمان کو تو جو اللہ کو پہچانے، جو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان حاصل کر لے، اس کو تو مایوس ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ گناہ کتنے بھی ہوں، ہمارے گناہ ہمارے کتنے بھی ہوں، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجى عندی من عملی، حدیث میں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، اے اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت وسیع ہے، تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت چوڑی ہے، بہت وسیع اور کشادہ ہے،
वरहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली, अल्लाह तेरी रहमत पर मुझे अपने आमाल से ज़्यादा भरोसा है। कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाह तेरी मग़फ़िरत, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से बहुत वसी है, मेरे गुनाह तेरी मग़फ़िरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, मेरे गुनाह तेरी मग़फ़िरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही वरहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली, तेरी रहमत पर मुझे ज़्यादा उम्मीद है, ज़्यादा आस है, ज़्यादा भरोसा है अपने आमाल के मुकाबले में। तो अल्लाह की रहमत तो बहुत वसी है। कैसे कैसे गुनहगारों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छोटे छोटे अमल पर माफ़ कर देते हैं, बड़े बड़े गुनाहों को, गुनहगारों को जिन्होंने ज़िंदगी भर गुनाह किया, 10 साल 20 साल 50 साल 70 साल बदकारी की हो, शिरक किया हो, कुफ्र किया हो, लेकिन जैसे ही वो अल्लाह ताला के पास आते हैं, अल्लाह ताला तो तैयार है। इन्नल्लाह यबसुतु यदहु बिल्लैल लियतूबा मुसीउन नहार, अल्लाह ताला रात में अपने हाथ फैलाते हैं, रहमत के हाथ। हमारे जैसे हाथ नहीं, नाउज़ बिल्लाह, हमारे जैसे हाथों से अल्लाह की ज़ात पाक है। अपने रहमत वाले हाथ अल्लाह ताला रात में फैलाते हैं ताकि दिन के गुनहगार तौबा कर लें, और दिन में अल्लाह ताला रहमत के हाथ फैलाते हैं ताकि रात के गुनहगार तौबा कर लें। तो 24 घंटे अल्लाह ताला का दर खुला हुआ है, अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खुले हुए हैं। अल्लाह ताला चाहते हैं कि बंदे आएँ और तौबा करें। अल्लाह ताला मौका देते हैं, अल्लाह ताला चांस देते हैं, दिलों में बात डालते हैं, समझाने वालों को अल्लाह ताला बाज़ मरतबा भेजते हैं। लेकिन इंसान अगर सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे, अल्लाह ताला की सारी रहमतों को देखते हुए, सारी अल्लाह ताला की नेमतों को देखते हुए, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले सारे पैगामात को नज़रअंदाज करते हुए फिर भी अगर गुनाहों में पड़ा रहे तो फिर उसमें अल्लाह का क्या कसूर है। तो अल्लाह ताला की रहमत तो बहुत वसी है, कितने भी इंसान गुनाह कर ले, ज़मीन और आसमान को भर दे, ज़मीन और आसमान को भर दे, लेकिन अल्लाह से माफ़ी मांगे तो एक आंसू, एक मरतबा नदामत सारे गुनाहों को धोने के लिए काफ़ी है। इंसान को डायरेक्ट अल्लाह ताला गुनहगार से अपना वली बना देते हैं। तौबा इतना ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने हमें बटन दिया है। मोबाइल का ज़माना है ना, मोबाइल में तो हर चीज़ समझना आसान है। मोबाइल की वजह से पूरे मोबाइल में जो है 20 GB 25 GB 50 GB 100 GB किसी की भरी हुई है। वो बस एक बटन दबाए तो सब डिलीट होता है कि नहीं होता, सब ख़त्म हो जाता है। तो 100 साल के गुनाह किसी के पास हो, बस तौबा का बटन दबाओ, पूरा नामा अमल साफ़ हो जाएगा, पूरा नामा अमल साफ़ हो जाएगा। अल्लाह ताला सब माफ़ कर देंगे। और हदीस में यहाँ तक है अल्लाह ताला इन लिखने वालों फ़रिश्तों को भुला देंगे कि हमने कोई गुनाह किया था। ज़मीन को अल्लाह ताला भुला देंगे, जो क़यामत के दिन हमारे ख़िलाफ़ गवाह बन सकते हैं उन गवाहों को अल्लाह ताला भुला देंगे, क्योंकि कुरान में है ज़मीन गवाही देगी, आज़ा गवाही देंगे, फ़रिश्ते गवाही देंगे। तो जब इंसान सच्ची तौबा करता है तो अल्लाह ताला इन फ़रिश्तों को भुला देते हैं, लिखने वाले फ़रिश्तों को भुला देंगे, कहीं ये क़यामत के दिन इसके ख़िलाफ़ गवाही ना दे दे, मेरे बंदे ने सच्ची तौबा कर ली है, मेरे बंदे ने सच्ची तौबा कर ली है। तो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला भुला देते हैं, ज़मीन को भुला देते हैं, जो गवाह बन सकता है सबको अल्लाह ताला भुला देते हैं। इतनी वसी रहमत है अल्लाह ताला की। बनी इसराइल में एक फ़ाहिशा औरत थी, एक बदकारी करने वाली, जिसका नाम मलिका, बहुत खूबसूरत औरत थी मलिका। एक मर्तबा बदकारी कोई करता था उससे तो 100 दीनार लेती थी। सौ सोने के सिक्के। उसने एक बड़ा आलीशान बंगला बनाया और बस उसका काम ही था दिन और रात बदकारी करना और करवाना। अब अंदाज़ा लगाएं कितनी बुरी औरत होगी कि बाकायदा उसने इस बदकारी वाले अमल से कमा कर पूरा बंगला तैयार कर दिया, और अब मुस्तकिल उसका कारोबार ही ये था कि वो बदकारी करती थी और उसी से उसका गुज़र बसर और ज़िंदगी चलती थी। एक मरतबा एक बहुत अच्छा नौजवान
بنی اسرائیل کا ایک عابد زاہد بہت اللہ کا نیک بندہ اس کے دروازے کے سامنے سے گزرا، اس نے اس کو ایک نظر دیکھا تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی، شیطان نے اس کی تصویر اس کے دل میں ڈال دی۔ اب وہ بیچارہ نوجوان ایک نگاہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ نگاہ کی حفاظت کرو، ایک نگاہ بھی انسان کا کام خراب کر سکتی ہے، ایک نگاہ انسان کی زندگی کا سکون غارت کر سکتی ہے۔ نگاہ، اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے ایمان والوں کو الگ، مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ، کہ اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو آپ کہہ دیجئے اے ایمان والو اپنے نگاہوں کو جھکاؤ، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی بھی حفاظت کرو۔ یعنی نگاہ اگر بچے گی تو شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، نگاہ اگر نہیں بچے گی تو پھر شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی، نگاہ اگر نہیں بچے گی تو شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ اور ایک شاعر گزرا ہے، ہندو شاعر ہے، اس کا شعر ہے، دل کی تقصیر نہیں مکن آنکھیں ہیں ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ مکن نام تھا اس کا، لیکن اس نے کتنا پیارا شعر کہا ہے، دیکھو اس نے آنکھوں پر شعر کہا ہے کہ آنکھیں کتنی خطرناک ہیں۔ آنکھیں جب انسان کی بہکتی ہے، آنکھوں سے یہ کسی نامحرم کو دیکھتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہے؟ اس نے کہا دل کی تقصیر نہیں مکن آنکھیں ہیں ظالم، دل کا قصور نہیں ہے، ظالم کون ہے؟ آنکھیں، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا۔ آنکھیں ٹکرائی ہے تو دل پکڑا گیا، دل پکڑ میں آ گیا، اگر آنکھیں نہ اٹھتی تو دل کیا پکڑا جاتا۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے کہ نگاہوں کو جھکائیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، نگاہوں کو جھکا کر رہنا، اس سے تم پاکیزہ رہو گے، تمہارا دل محفوظ رہے گا، دل میں وسوسے اور خیالات نہیں آئیں گے، شہوانی خیالات، گندے خیالات جو آتے ہیں یہ نگاہوں کے بھٹکنے سے آتے ہیں۔ اور آگے کہا ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم جو اداکاریاں کرتے ہو لڑکیوں کو دیکھنے میں اللہ سب جانتا ہے۔ دیکھیے اللہ نے یہاں لفظ کیا استعمال کیا، حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اس آیت کی تشریح میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا خبیر بما یصنعون، جو کچھ یہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یفعلون فعل کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے فعل، ان کے کام سے باخبر ہے، نہیں، بلکہ فعل کے لیے، کام کے لیے دوسرا لفظ آتا ہے صنع، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ تو صنع کہتے ہیں الگ الگ جگہ سے دیکھنا، لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کبھی اس کونے سے، کبھی اس کونے سے، کبھی کھڑکی سے، تو کبھی کس جگہ سے، تو یہ جتنے تم اینگل لیتے ہو دیکھنے میں اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب کی خبر ہے۔ لوگ بعض مرتبہ بازو میں باپ چل رہا ہے، بھائی چل رہا ہے، پھر بھی لڑکا نگاہ بچا کر لڑکی کو دیکھ لیتا ہے، باپ کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے۔ تم ایسی اداکاری کرتے ہو دیکھنے میں کہ تم ماں کو خبر نہیں ہونے دیتے، باپ کو خبر نہیں ہونے دیتے، دوست کو پتہ نہیں چلنے دیتے، لیکن اللہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ تم جس اینگل سے دیکھو گے، جس طرف سے دیکھو گے، جس اداکاری سے، لوگوں سے بچ بچ کر جس طریقے سے بھی دیکھو گے، اللہ کو خبر ہے۔ تو نگاہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس بنی اسرائیل کے نوجوان نے بس ایک نگاہ ڈالی اس فاحشہ عورت پر، بس اس کا کام خراب ہو گیا۔ اب اس کا نہ عبادت میں دل لگ رہا ہے، نہ نماز میں دل لگ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہی لڑکی کی تصویر آ رہی ہے اس کے سامنے، اب وہ سجدے میں جا رہا ہے، وہی لڑکی کی تصویر آ رہی ہے، وہ نہ دعا میں اس کا دل ہے، کسی عمل میں اس کا دل نہیں، بے چین، پریشان ہو گیا۔ اب شیطان نے اس سے کہا کہ چل، اب تو جب تک تو اس سے بدکاری نہیں کر لے گا، زنا نہیں کرے گا، جب تک تجھے سکون نہیں آنے والا، تو بھی پیسے جمع کر۔ اب دیکھیے ایک نگاہ نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا۔ اب وہ عبادت چھوڑ کر بازار میں چلا گیا، 100 دینار مجھے جمع کرنے ہیں۔ اس نے سوچا 100 دینار مجھے جمع کرنے ہیں، وہ 100 دینار لیتی تھی ایک مرتبہ زنا کرنے کے، تو اس نے کہا کہ مجھے 100 دینار کے لیے، اب اس نے ساری عبادت چھوڑ دی، مسجد اس زمانے میں جو عبادت گاہ تھی وہ چھوڑ دی، ساری عبادتیں چھوڑ کر وہ کمانے میں لگ گیا۔
اب کما کما کر کے اس نے کتنے دن کمائے ہوں گے، 100 دینار جمع کیے، اور 100 دینار جمع کرنے کے بعد وہ اس فاحشہ کے گھر پر چلا گیا۔ اندر گیا، اس نے کنڈی لگائی، اور کنڈی لگانے کے بعد جیسے ہی اس نے زنا کا ارادہ کیا، فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فوراً اس کو خیال آیا کہ میں پہلے کتنے اچھے حال میں تھا، میں تو اتنا نمازی تھا، لوگوں میں مشہور تھا، متقی پرہیزگار تھا، پہلے اللہ تعالیٰ مجھے نیک کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا، آج اللہ تعالیٰ مجھے زنا کرتے ہوئے دیکھے گا، کتنی بری بات ہے۔ فوراً اس کے بدن میں کپ کپی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو، بعض مرتبہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں وہ اللہ کے دربار میں اتنے قبول ہوتے ہیں کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ آگے گناہوں سے بچا دیتا ہے۔ تو اس کے اعمال چونکہ مخلصانہ تھے، اللہ کے لیے اس نے مخلصانہ اعمال کیے تھے، تو وہ اعمال کی برکت رنگ لائی، وہ اعمال اس کے رنگ لائے، اور اس کے دل میں فوراً اللہ کا خوف آ گیا، اور بدن اس کا کانپنے لگا۔ اب وہ عورت اس کو دیکھ رہی ہے کہ اس کو اچانک کیا ہو گیا، اس کے بدن میں کیوں تھر تھری ہو رہی ہے، یہ کیوں کانپ رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کیا بات ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں نے جو تجھے 100 دینار دیے ہیں وہ لے لے، فری میں لے لے، اب مجھے یہ گناہ نہیں کرنا ہے، میں واپس جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو اتنی، تیرے دل میں میری اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ تو نے ساری عبادتیں چھوڑ دی، سارے نیک اعمال چھوڑ دیے، اور اتنے مہینوں تک تو نے کمایا اور اتنی محنت سے پیسے جمع کر کے تو نے لا کر دیے، اب تو وہ کام نہیں کر رہا ہے اور ویسے ہی جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ کی یاد آ گئی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ مجھے نیک عمل کرتا ہوا دیکھ رہا تھا، اب اللہ تعالیٰ مجھے زنا کرتے ہوئے دیکھے گا، کتنی بری بات ہے، مجھے اللہ کا خوف آ رہا ہے، اس لیے میں واپس جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تجھے واپس نہیں جانے دوں گی، میں تجھے واپس نہیں جانے دوں گی، پہلے ایک وعدہ کر کہ تو نوجوان ہے، تو نے ایک مرتبہ بھی آج تک یہ کام نہیں کیا، اور تجھے اللہ کا اتنا خوف ہے، میں تو ہزاروں مرتبہ یہ گناہ کر چکی ہوں، میں تو ہزاروں مرتبہ یہ گناہ کر چکی ہوں، تو مجھ سے وعدہ کر کہ میں جب یہاں سے توبہ کر کے آؤں گی تو مجھ سے نکاح کرے گا، تو مجھ سے نکاح کرے گا، اور میں تیرے ساتھ رہوں گی، کیونکہ اب میرے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہو گیا ہے۔ دیکھیں علماء کہتے ہیں کہ وہ فاحشہ عورت ہے، حالانکہ فاحشہ عورت ہے، اس فاحشہ عورت کو بس تھوڑی دیر، چند لمحے یا 5-10 منٹ سمجھ لو، اتنی دیر اس کو اللہ کے ایک نیک بندے نوجوان کی تھوڑی صحبت میں رہنے کا موقع ملا، اور اس کی دل کی دنیا بھی بدل گئی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو تلاش کر کے ان کے پاس پہنچو، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہو، تاکہ گناہ چھوٹ جائیں، تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اتنی کارگر چیز ہے، یہ اتنی فائدہ مند ہے کہ جس عورت نے ہزاروں مرتبہ زنا کر لیا، ہزاروں مرتبہ گناہ کر بھی لیا، کروا بھی دیا، تھوڑی سی دیر بس اس نوجوان کے ساتھ رہی اور اس کی بھی دل کی کایا پلٹ گئی۔ تو خیر نوجوان نے کہا کہ میں ابھی وعدہ نہیں کرتا، ابھی مجھے اس جگہ سے جانے دو، یہ بری جگہ ہے، اگر میں یہاں تھوڑی دیر رہوں گا کہیں ایسا نہ ہو میرے قدم پھسل جائے۔ تو وہ نوجوان چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت وہاں سے نکلی، اس نے نوجوان کا پتہ پوچھ لیا تھا، پتہ معلوم کر لیا تھا، نوجوان کا پتہ پوچھتے ہوئے وہ اس کے گھر تک پہنچ گئی۔ اب گھر میں اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، تو وہ نوجوان جو تھا، جو 100 دینار جمع کر کے اس کے پاس پہنچا تھا، اس نے کھڑکی میں سے جھانک کر دیکھا کون آیا ہے، تو اس کو وہ عورت نظر آئی، وہ فاحشہ عورت جو اب توبہ کر کے آ رہی تھی بیچاری۔ تو وہ اس نے جیسے ہی اس کی شکل دیکھی تو اور دوبارہ اس کے اوپر خوف آ گیا کہ یہ کیا، یہ مصیبت اور میرے پاس آ گئی، اور یہ مجھ سے غلط کام کروانے کے لیے آئی ہے، کہیں میں اللہ کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں۔ تو کہتے ہیں کہ اتنا اس پر اللہ کا خوف طاری ہوا کہ اسی وقت اس کی روح نکل گئی، انتقال ہو گیا اس کا۔ اب وہ عورت پریشان، اس کو دفنایا گیا، اس نوجوان کو۔ اس عورت نے اس کے خاندان والوں سے، اس کے ماں باپ سے، اس کے بھائیوں سے بات کی
کہ دیکھو میں پہلے غلط کام کرتی تھی، فاحشہ عورت تھی، اس نوجوان کی برکت سے اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق دی، اب میں اس سے نکاح کرنے کے لیے آئی تھی لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں، میں اس کے کسی بھائی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو ایک بھائی سے اس کی شادی ہوئی اور اللہ رب العزت نے پھر ان کو 7 بیٹے دیے اور 7 کے 7 بنی اسرائیل کے بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ دیکھیں یہ ہے اللہ کی رحمت، کیسی اللہ کی رحمت ہے۔ اتنی بڑی گنہگار عورت جس نے زنا کی ہے، کتنا خطرناک گناہ ہے زنا، کہ زنا کی وجہ سے کتنے عذابات، زلزلے آتے ہیں زمین میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں، زمین میں زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب زنا عام ہو جاتا ہے، جب زنا اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تو زمین میں زلزلے آتے ہیں۔ تو اب اندازہ لگا اتنا بڑا گناہ کرتی تھی وہ جس سے زمین میں زلزلے آ جاتے ہیں، زمین ہل جاتی ہے پوری، اتنا خطرناک گناہ ہے، لیکن پھر بھی جب اس نے توبہ کی ہے تو اللہ کی رحمت نے اس کی دستگیری کی، اللہ کی رحمت نے اس کو قبول کر لیا اور وہ خود بھی ولیہ بن گئی اور اس کے بیٹے بھی 7 کے 7 اللہ کے ولی بن گئے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کی وجہ سے بات چل رہی تھی کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے دل میں مایوسی ہو جاتی ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کے دل میں مایوسی آ جاتی ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ کا برا اثر ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ گناہ کی وجہ سے آدمی ایمان سے ہی محروم ہو جاتا ہے، موت کے وقت کلمے سے محروم ہو جاتا ہے، موت کے وقت آدمی بعض مرتبہ کلمے سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کے بارے میں واقعات ہیں کہ زندگی بھر انہوں نے کوئی نیک اعمال نہیں کیے، گناہ کرتے رہے، نمازوں کو چھوڑتے رہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، تو پھر انجام کیا ہوا؟ موت کے وقت ان کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو رہا، مسلمان ہے، اس کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، اس کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے، کلمہ پڑھ لیں۔ تو وہ اس کنڈیشن میں آخری وقت میں وہ کہہ رہا ہے کہ اب کلمے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، نعوذ باللہ۔ یہ کہتے کہتے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ گناہوں کی نحوست اتنی خطرناک چیز ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ پڑھایا جا رہا ہے اور وہ انکار کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہے کہ میں نے زندگی بھر نافرمانی کی ہے، اب کلمہ پڑھنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ حالانکہ کلمہ ایسی چیز ہے کہ اگر موت کے وقت بھی آدمی، موت کے وقت بھی روح نکلنا شروع نہ ہو اور روح اس کے گلے میں یا غرغرے تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک بھی کلمہ قبول ہو سکتا ہے۔ لیکن گناہ جو ہے اتنے خطرناک ہے کہ انسان کو اللہ سے اتنا دور کر دیتے ہیں کہ موت کے وقت وہ ایمان سے محروم چلا گیا گناہ کی وجہ سے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، ہر قسم کی نافرمانی۔ اس سے اندر باطنی بھی اثرات پڑتے ہیں، روح پر بھی اثرات ہیں اور ظاہر میں بھی اثرات پڑتے ہیں۔ اس سے پہلے کہا گیا رزق سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، بے برکتی آ جاتی ہے، چہرے پر بھی بے رونقی آ جاتی ہے، گھروں میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے گناہ کی وجہ سے، یہ ساری چیزیں گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے گناہوں سے توبہ کریں۔ اب توبہ کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں توبہ کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی اس گناہ یقلع عن المعصیہ، معصیت سے، گناہ سے فوراً الگ ہو جائے۔ ہم لوگ اکثر جاگنے کی راتوں میں یا رمضان المبارک میں یا کوئی اہم موقعوں پر ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ صرف ہماری کیسی ہوتی ہے؟ جیسے بعض مرتبہ بچے سے کہو یہ کام مت کر، یہ کام مت کر، یہ کام مت کر، بچہ 10 مرتبہ توبہ کرے گا، توبہ توبہ اب نہیں کروں گا، اور 5 منٹ کے بعد وہ کام شروع کر دیتا ہے۔ بچے کو اتنی سمجھ ہی نہیں ہوتی بیچارے کو، تو وہ 5 منٹ بھی اپنی توبہ پر قائم نہیں رہتا۔ اللہ معاف کرے، توبہ کے بارے میں ہمارا یہی حال ہے۔ توبہ قبول ہونے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ، ان یقلع عن المعصیہ، گناہ چھوڑ کر الگ ہونا ضروری ہے۔ جیسے کوئی شخص اگر گندے نالے میں، گندے پانی میں گر گیا، اب اس کو پاک ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے شروع اس پانی سے نکلنا پڑے گا، اس گندگی سے نکلنا پڑے گا، پھر اس کے اوپر پانی ڈالا جائے گا تو پانی کام کا ہے، تو وہ پاک ہوگا۔ اگر وہ کہے کہ میں نہیں یا نالے میں ہی پڑا رہوں گا اور میرے اوپر پانی ڈالو میں پاک ہو جاؤں گا، تو پاک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو جو گناہ کے گڑھے میں گرا ہوا ہے،
گناہ چھوڑ ہی نہیں رہا ہے اور توبہ توبہ کر رہا ہے، تو اس کی توبہ کیا کام کی؟ تو سب سے پہلے گناہ کو چھوڑ کر الگ ہو جانا۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جس گناہ میں ہے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، فوراً اس گناہ سے الگ ہو جاؤ اور توبہ کرو، تو یہ توبہ قبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر شرمندگی ہو، ان یندم علیہا، گناہ پر جتنے گناہ ہوئے زندگی میں ان پر ندامت ہو، دل سے افسوس ہو انسان کو۔ ندامت کہتے ہیں افسوس، یہ افسوس بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ انسان کو اگر اپنے گناہوں پر افسوس ہو تو یہ بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، زندگی بھر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں صرف دل کے افسوس کی وجہ سے، دل کے افسوس کی وجہ سے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان ہوا کہ جو گناہ کرے گا تو اسے ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو گناہ کرے گا اس کو ضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا اور وہ آگ میں جائے گا۔ اس طریقے کے الفاظ ہیں۔ تو اب بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ عام طور پر اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ گناہ کرے گا تو ضرور وہ آگ کو چکھے گا، آگ میں جائے گا۔ جس نے گناہ کر لیا اس کو آگ میں جانا ضروری ہے، تو پھر توبہ کا کیا فائدہ ہوا؟ توبہ کا آپشن تو اللہ نے ہی دیا ہے، توبہ کا راستہ اللہ نے دیا ہے، تو پھر توبہ کا فائدہ کیا ہوا؟ تو علماء کرام مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ ضرور جہنم میں جائے گا، آگ کا مزہ چکھے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے دو آگ میں جل نہیں سکتا۔ دنیا میں اگر دل میں وہ گناہ کرنے کے بعد افسوس کی آگ میں جل جائے تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ دل میں کڑے، دل میں جلے، اس کا دل افسوس کرنا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ کیوں ہو گیا، یہ اللہ کی نافرمانی کیوں ہو گئی، مجھ سے یہ نماز کیوں چھوٹ گئی، یہ گناہ مجھ سے بار بار کیوں ہو رہا ہے۔ تو جب وہ دل کو جلائے گا، سوچ کر گناہوں پر افسوس کر کے اپنے دل کو جلائے گا، تو پھر انشاءاللہ وہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ لیکن جو یہاں اپنے گناہ کرنے کے بعد افسوس نہیں کرے گا، جو اپنے دل کو اس افسوس کی آگ میں نہیں جلائے گا، تو پھر اسے قیامت کے دن وہ آگ میں جلنا پڑے گا۔ اب بتائیے کتنا سستا سودا ہے کہ دل کو تھوڑا سا جلا لو، شرمندہ ہو جاؤ گناہ پر، توبہ کر لو دل سے، اور دل میں افسوس کرو کہ مجھ سے اللہ کی نافرمانی کیوں ہوئی۔ تو یہ توبہ کی دوسری شرط ہے۔ اگر افسوس نہیں ہوگا تو پھر گناہ معاف نہیں ہوں گے، کہ دل سے انسان کو افسوس ہو اس گناہ پر۔ اور تیسری شرط ہے کہ ارادہ کرے انسان، ان یعزم اللہ یعود الیہا ابدا، پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔ یہ ارادہ کرنا ضروری ہے، دوبارہ اس گناہ کی طرف واپس نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر اگر توبہ کرے کہ یہ گناہ ایسا ہے جو مجھ سے چھوٹتا ہی نہیں، میں کل بھی کر لوں گا، اور پھر توبہ کرے، تو ایسی توبہ کیا فائدے؟ نہیں، روزانہ اس نیت سے، چاہے کتنی بھی پختہ عادت ہو، کتنی بھی پکی عادت ہو گناہ کی، روزانہ اس نیت سے توبہ کرے کہ انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ اس گناہ کو دہراؤں گا نہیں، تو پھر توبہ قبول ہوگی۔ تو خیر یہ مبارک رات ہے، آج کی رات توبہ کی رات ہے، تو اس لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ ان تین شرطوں کے ساتھ ہم سارے گناہوں سے توبہ کریں، ان تین شرطوں کے ساتھ گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں پر شرمندہ ہوں، اور پکا ارادہ کریں کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جائیں گے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندوں سے متعلق ہوتے ہیں، یاد رکھیں، بندوں سے متعلق کچھ گناہ ہیں، کسی کا مال لے لیا، کسی کے مال کھا لیا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کا کوئی دوسرا حق مار لیا، یا کسی پر ہاتھ اور زبان سے ظلم کر دیا، تو وہ گناہ جو بندوں سے متعلق ہے، جس میں ہم نے بندوں کا حق ضائع کیا ہے، بندوں کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا، یہ گناہ صرف توبہ سے معاف نہیں ہوگا۔ یہ تین کام جو توبہ کے ہیں، اس کے ساتھ چوتھا کام بھی کرنا پڑے گا کہ ان سے جن کا آپ نے حق ضائع کیا ہے، جن کا حق کھایا ہے، یا جن کو تکلیف پہنچائی ہے، ان سے معاف کرانا پڑے گا، ان سے معافی مانگنی پڑے گی، یا ان کے پیسے لیے ہیں تو پیسے ادا کرنے پڑیں گے، اور پھر معافی مانگنی پڑے گی، تب جا کر یہ گناہ معاف ہوں گے۔ وہ حق جو بندوں سے متعلق ہیں، وہ گناہ جس میں ہم نے بندوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ چار چیزیں۔
خیر، اور آج کی رات شب برات کی رات ہے، مبارک رات ہے، مغفرت کی رات ہے۔ اس رات میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ یہ بڑے بڑے گناہ، ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی ایک لہر ہوا چل رہی ہے آج کی رات۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا، رحمت کا دریا بہہ رہا ہے، لیکن یہ چند لوگ ایسے ہیں جو اس رات میں بھی اس دریا سے محروم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں کرتے۔ تو خاص طور سے ان گناہوں سے بچنا تو اور زیادہ ضروری ہے، ان گناہوں سے بچنا اور زیادہ ضروری ہے، جس میں پہلا گناہ ہے شرک۔ شرک کرنے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کریں گے۔ کسی بھی طریقے کا شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرتا ہے، اللہ کے افعال میں کوئی شریک کرتا ہے، کسی بھی طریقے کا شرک انسان کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات میں شریک، ایک خدا کے بجائے دو ماننا، نعوذ باللہ، یہ تو کوئی مسلمان نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرے کہ جیسی اللہ کی قدرت ہے ویسے کسی اور کو بھی ویسی قدرت حاصل ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کی جیسی طاقت ہے، اللہ کے علاوہ فلاں کی بھی ایسی طاقت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ انسان کو مصیبتوں سے نکالتا ہے، ایسے فلاں بھی نکالتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں شریک کرنا، یہ شرک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے افعال میں جو کام صرف اللہ کر سکتے ہیں وہ صرف اللہ ہی کے حوالے کرنے چاہیے، اس میں بندوں کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں سجدہ ہے اور کعبۃ اللہ کا طواف ہے، دعا ہے اور جانور ذبح کرنا ہے، یہ سارے اعمال جو مسلمان کرتے ہیں یہ اعمال صرف اللہ کے لیے کیے جانے چاہیے۔ یہ اعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کیے جائیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیا جائے، نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھی جائے، جانور اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے تو یہ بھی شرک ہے۔ تو خیر، ہر قسم کا شرک، ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ شرک کرنے والے کی مغفرت نہیں ہے۔ دوسرے، کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہے۔ دل میں کینہ، کسی سے انبن ہو گئی، انسان ہے، لڑائی ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ تو میں ہو جاتی ہے، بات آگے بڑھ جاتی ہے، کبھی کبھی ہاتھا پائی کی نوبت آ جاتی ہے، تو خیر یہ ہو جائے تو فوراً معافی تلافی کر لینا چاہیے۔ مسلمان کو مسلمان کے بارے میں دل میں بغض پالنا، دل میں دشمنی پالنا، بغض یعنی دشمنی، اور یہ اس انتظار میں رہنا کہ مجھے موقع ملے تو میں بدلہ لوں گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کتنے زیادہ معاف کرنے والے تھے، کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ قتل کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، فضالہ نام کے ایک صحابی تھے جو ابھی صحابی نہیں بنے، ابھی تو مشرک تھے، وہ بھی فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف میں آ گئے، اور اندر انہوں نے خنجر چھپایا ہوا، کپڑوں کے اندر انہوں نے خنجر چھپا کر رکھا ہے کہ مجھے موقع ملے گا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ میں قتل کر دوں گا۔ طواف کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر پوچھا کہ فضالہ کیا حال ہے، کس نیت سے آئے ہو؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا کہ یہ قتل کے نیت سے آیا ہے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض غیب کے واقعات وحی کے ذریعے بتلا دیتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نیت سے آیا ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو طواف کر رہا ہوں، آپ طواف کر رہے ہیں تو میں بھی سعادت حاصل کر لوں نبی کے ساتھ طواف کرنے کی۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، تم اس نیت سے نہیں آئے ہو، تم تو قتل کی نیت سے آئے ہو اور تمہارے کپڑے کے اندر یہ خنجر چھپا ہوا ہے۔ تو فوراً دل پر چوٹ لگی کہ یہ بات کوئی نبی ہی کر سکتا ہے، اور اسی وقت وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اندازہ لگائیں، جو قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں دل میں کوئی بیر، بغض، کینہ کچھ نہیں رکھتے تھے، کیسے کیسے لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا ہے۔ آج اللہ معاف کرے، تھوڑی سی انبن ہو جائے، تھوڑا سا کوئی ہمیں اونچی آواز سے بات کر دے تو ہم اتنا اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں، اتنا اس پر غصے ہو جاتے ہیں کہ وہ زندگی بھر دشمنی ختم ہی نہیں ہوتی، اس کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں، اس کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہمیشہ اس انتظار میں کہ مجھے موقع ملے تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ کتنی بری بات ہے، جہاں دشمنی کرنی چاہیے وہاں تو ہم کرتے نہیں۔
جہاں دشمنی کرنی چاہیے وہاں اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنا چاہیے، کافروں سے دشمنی کرنا چاہیے، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، شریعت میں اجازت ہے، تو وہاں ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ وہاں ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، حالانکہ وہاں اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی صفت بیان کی، اللہ کو جو لوگ پسند ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، یحبہم و یحبونہ، چھٹے پارے میں ان کی صفت اللہ نے بیان کی کہ وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ مومنوں کے لیے بالکل ذلیل، بچھے ہوئے، مومن اگر ان پر پیر رکھ کر چلا جائے وہ کچھ نہیں کہیں گے۔ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے، وہ مومنوں کے لیے اتنے نرم ہوتے ہیں، بالکل بچھے ہوئے، جیسے راستے میں سو گئے، سب لوگ ان پر پیر رکھ کر جا رہے ہیں، تو بھی وہ ایمان والوں کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کو غصہ نہیں آئے گا، ایمان والوں پر کوئی غصہ نہیں، ایمان والوں سے کوئی دشمنی نہیں، مومنوں سے ان کی کوئی لڑائی نہیں، مومنوں کے لیے دل میں کوئی بغض نہیں، لیکن اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، جہاں اللہ کا دشمن آ جائے، کافر ہو، تو اس کے خلاف وہ سخت ہیں۔ تو خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ہے کہ وہ معاف کر، کیسے کیسے دشمنوں کو معاف کیا ہے، یہ قتل کرنے کے لیے ان کو معاف کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیاری بیٹی ہے، سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ عنہ سب سے بڑی بیٹی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت ہے۔ ان کو جب ہجرت کا موقع آیا، ان کے جو شوہر تھے ابو العاص، وہ غزوہ بدر میں قیدی بن گئے، غزوہ بدر میں مسلمانوں نے ان کو قیدی بنا لیا، پکڑ لیا، تو ان کو چھوڑنے کی باری آئی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ لیا کہ ہم تمہیں اس شرط پر چھوڑتے ہیں کہ تم ہماری بیٹی کو مکہ سے مدینہ لا کر چھوڑ دو، تو اس شرط پر ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ ان کو چھوڑ دیا گیا، تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو مکے سے مدینہ چھوڑنے کا انتظام کیا، اپنے بھائی کے ساتھ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نکالا مکے سے کہ مدینہ جاؤ، ہجرت کرو۔ تو اس وقت جو ہے مکے کے جو بڑے بڑے قریش کے سردار تھے وہ سب جمع ہو گئے، انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے جو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ابھی بدر کے میدان میں ہمارے 70 آدمیوں کو مار دیا ہے، مسلمانوں نے اور نبی نے ہمارے 70 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، ہم ان کی بیٹی کو کیسے جانے دیں گے؟ تو اس میں ایک شخص تھا حبار ابن الاسود، حبار ابن الاسود، حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا خلیرہ بھائی ہے، وہ اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، لیکن وہ اتنا کٹر دشمن ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت ان کو اتنی نفرت ہے کہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو تیر مار دیا، اور وہ تیر حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مبارک پیٹ پر لگا، اندر حمل تھا، حمل بھی ضائع ہوا، اونٹ سے گر گئی، اور اس زخم میں وہ کئی سال تک رہی، یعنی یہ سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، تو سن 7-8 ہجری تک 6 سال تک اس زخم میں مصیبت جھیلتی رہی، پریشان رہی، اور اسی زخم میں ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئی۔ اب اندازہ لگائیں، سوچیں کہ اگر کوئی شخص ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کرے، کوئی شخص ہماری بیٹی کو اتنی تکلیف پہنچائے، ایسا تیر مارے کہ 6 سال تک وہ بچی زخم میں تڑپتی رہے اور اسی حال میں اس کی جان چلی جائے، تو ہمیں اس پر کتنا غصہ آئے گا؟ آئے گا نہیں آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے آئے تو چند لوگوں کا نام لے کر کہا کہ ان لوگوں کو چھوڑنا نہیں ہے، ان میں سے یہ حبار ابن الاسود بھی تھا جس نے حضرت زینب کو تیر مارا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کہا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، وہ 7, 10 یا 13 کچھ لوگ تھے، نام لے کر کہا کہ یہ لوگ اگر کعبے کا پردہ پکڑا ہوا ملے تو اس حال میں بھی ان کو قتل کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اس میں سے بھی کچھ لوگ بچ گئے، وہ لوگ چھپ گئے، بھاگ گئے، اور بعد میں وہ چپکے سے آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ ڈھانپ کر آئے اور کلمہ پڑھ لیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جن کے بارے میں خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ حکم دیا تھا کہ یہ کعبے کا پردہ پکڑا ہوا اگر مل جائے تب بھی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، قتل کر دینا ہے۔ تو ان میں سے یہ حبار ابن الاسود بھی تھا۔
جب مکہ فتح کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینے کی طرف جا رہے تھے تو ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا، تو وہاں پر یہ حبار ابن الاسود چہرے پر کپڑا لپیٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو گئے، اور داخل ہو کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے پاس حبار آ جائے اور وہ کلمہ پڑھ لے تو آپ کیا سلوک کریں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے چہرہ پھیرا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، بعد میں کہا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو انہوں نے چہرے سے پردہ ہٹایا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ شہادت پڑھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ جس نے بیٹی کو ایسا زخم پہنچایا، کئی سال تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیٹی اس درد میں مبتلا رہی اور اسی میں شہید ہو گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کشادہ دل، کتنے با اخلاق ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کم سے کم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تو معاف کریں، کم سے کم اپنے پڑوسیوں کو معاف کریں، اپنے رشتہ داروں کو معاف کریں، کینہ نہ رکھیں، دلوں میں بغض، دشمنی پالنا ایک سچے مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اے انس، اگر تجھ سے ہو سکے روزانہ، اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح اور شام اس حال میں کر کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہ ہو، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ یہ دیکھیے، کینے سے دل کو پاک رکھنا، کینے سے سینے کو پاک رکھنا کتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل کرنے والا میری سنت کو زندہ کر رہا ہے اور گویا مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور ایسا آدمی میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کیونکہ یہ عمل آسان نہیں ہے، روزانہ لوگوں کو معاف کر کے سونا، جو ہمیں ستاتے ہیں، جو ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، روزانہ ان کو معاف کرنا اور دل سے ان کی دشمنی نکالنا، یہ آسان عمل نہیں ہے، لیکن بہت بڑا اجر ہے اس پر۔ تو خیر، آج کی رات کینہ رکھنے والوں کی بخشش نہیں ہے، اس لیے کینے سے توبہ کریں، خاص طور سے کینہ اپنے دل سے نکالیں، کسی مسلمان کے بارے میں بغض اور دشمنی اور کینہ ہمارے دل میں نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے آج کی رات میں جو شرابی ہے اس کی بخشش نہیں ہے، شراب پینے والا، مسلسل شراب کا عادی۔ لیکن یاد رکھیں، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ شراب کا مطلب صرف پینے والی شراب نہیں، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہو۔ یہ حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ ہر نشہ آور چیز، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ اب قیامت تک جتنی قسم کی شراب آئے گی، چاہے وہ پی کر نشہ پیدا کرے یا سونگھ کر اس سے نشہ ہو، کھا کر اس سے نشہ ہو، کسی بھی طریقے سے نشہ پیدا کرنے والی چیز، کوئی بھی قسم کی چیز نئی نکل جائے قیامت تک جس سے نشہ ہوتا ہو، انسان کی عقل خراب ہوتی ہو، تو وہ حرام ہے، وہ شراب ہے، اور اس پر سخت گناہ بیان کیا گیا۔ آج کی مبارک رات میں ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہے، اور ان پر لعنت ہے۔ شراب کے بارے میں، شراب اتنا خطرناک ہے، نشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ شراب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ کتنے لوگوں پر؟ 10 لوگوں پر لعنت کی ہے۔ نشہ اتنا خطرناک فعل ہے، اتنا گھناؤنا عمل ہے، اتنا خطرناک عمل ہے۔ اور جب جہنم میں جائیں گے نشہ کرنے والے، تو اس سے پہلے حدیث سنائی تھی کہ جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں وہ چیز پلائی جائے گی جو جہنم میں جو زنا کرنے والی گندی عورتیں ہیں ان کی شرمگاہوں سے جو پانی نکلے گا وہ ان نشہ کرنے والوں کو جہنم میں پلایا جائے گا۔ اس لیے نشے کی عادت کسی کو بھی ہو، خاندان میں ہے، پڑوس میں ہے، آج کل چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے نشہ کر رہے ہیں، 10 سال کے، 8 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے، کتنے بچے یہاں مسجد کے طہارت خانوں میں آ کر نشہ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ دیکھا گیا۔ طہارت خانوں میں آتے ہیں وہ پیشاب کے بہانے سے، ان کو بس تنہائی چاہیے، ان کو بس اکیلا پن چاہیے، کوئی نہ دیکھے، تو مسجد کی طہارت خانوں میں آ کر وہ کوئی چیز سونگھ کر نشہ کر رہے ہیں، وہ بریڈ پر کچھ لگا کر کھا رہے ہیں، اس کا نشہ کر رہے ہیں، بٹن کھا رہے ہیں، اس کا نشہ کر رہے ہیں، کوئی گولی کھا رہے ہیں، اس کا نشہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک لعنت ہے، یہ
دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث میں فرمایا کہ شراب، نشہ، یہ سارے ام الخبائث ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ یعنی نشہ کرنے والا ایک دن کفر بھی کر سکتا ہے، شرک بھی کر سکتا ہے، ماں باپ کو قتل کر سکتا ہے، ماں سے وہ زنا کر سکتا ہے۔ اتنا خطرناک عمل ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب نشہ کر لیا انسان نے تو اس کی عقل ہی ختم ہو جاتی ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، وہ نالی میں پڑا ہوا ہے اور سمجھ رہا ہے میں جنت میں ہوں۔ باتیں کیسی کر، اونچی اونچی باتیں کرتا ہے، وہ جیسے پرائم منسٹر بن گیا، پوری دنیا کا بادشاہ بن گیا، عقل ہی خراب ہو گئی انسان کی۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جس کی عقل نہیں ہے تو وہ ہر کام کر لے گا۔ پھر وہ نشے میں آ کر، کتنے واقعات ہیں، نشے میں آ کر کسی نے اپنی بہن سے زنا کر لیا، سگی بہن سے، ماں سے زنا کر لیا، نشے میں آ کر اس نے کیسے کیسے خطرناک کفریہ جملے، شرکیہ جملے انسان کی زبان سے نکل جاتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے اتنی سختی سے اس کو منع کیا گیا ہے اور اس پر اتنی سخت سزا سنائی گئی ہے اور اس کو اتنا لعنت والا عمل کہا گیا ہے۔ اس لیے پورے معاشرے کو بچانا چاہیے، پورے محلے کو اس سے بچانا چاہیے۔ جن کے پاس جو ذریعہ ہے، جو طاقت ہے، اس طاقت کو استعمال کر کے اس سے بچانا چاہیے۔ تو اس لیے ایک شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا جو نافرمان ہے اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے۔ حالانکہ ماں باپ کا اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا احسان، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا احسان اور سب سے زیادہ تکلیفیں انسان کے لیے ماں باپ ہی اٹھاتے ہیں۔ حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، احسان والا سلوک کر۔ کیوں؟ حملته امه كرها، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا بہت تکلیف کے ساتھ۔ ماں نے اس کو اٹھایا 9 مہینے، ماں یا 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ کچھ دنوں پہلے ایک شخص کو ایسی سزا دی گئی، ایک شخص ماں باپ کا نافرمان تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا، ماں کو وہ بہت زیادہ ستاتا تھا۔ تو کوئی مسلم ملک ہے، وہاں پر اس کو سزا کیا دی ہے انہوں نے معلوم ہے؟ اس کے پیٹ پر انہوں نے ایک چھوٹا سا مٹکا باندھ دیا، اس کے پیٹ پر مٹکا باندھ دیا اور اس سے کہیں کہ تو دن بھر اپنے سارے کام اس مٹکے کے ساتھ کر کے بتا دے۔ یہ مٹکا دن بھر تیرے پیٹ سے بندھا ہوا رہے گا، اس کے ساتھ ساتھ تو پورے اعمال کر لے، کھانا کھانا ہے، چلنا پھرنا ہے، اور تیرے ڈیوٹی ہے، کام ہے، جتنے کام کر سکتا ہے کر لے، کر کے بتا دے۔ تو کہتے ہیں ایک دن میں ہی اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی، ایک دن میں نہ کھانا کھائے جا رہا ہے، نہ دوسری کوئی حاجت پوری کر سک رہا ہے، نہ استنجا صحیح طریقے سے کر پا رہا ہے، وہ بہت زیادہ تکلیف میں آ گیا۔ ایک دن میں اس کا چہرہ اتر گیا۔ تو ایک دن کے بعد وہاں کے جو جیلر تھے انہوں نے اس سے کہا کہ ہم نے یہ جو عمل کیا ہے تجھے احساس دلانے کے لیے کہ تیری ماں نے تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اور 9 مہینے رکھ کر پھر سارے کام کیے ہیں، اس نے کھانا بھی کھایا ہے، استنجا اور ساری جتنی گھر کی جتنی ضروریات، جتنے کام ہوتے تھے، اس نے کتنی تکلیف سے تیرے لیے یہ سارے کام کیے، اور آج تو اس ماں کی نافرمانی کر رہا ہے؟ تجھے شرم آنی چاہیے۔ تو ایک دن اس پیٹ پر کوئی چیز باندھ کر ایک دن گزار نہیں سکتا، تو ماں تو 9 مہینے۔ حملته امه كرها، ماں نے اس کو اٹھایا بڑی تکلیف کے ساتھ، ووضعته كرها، اور اس کو پیدا کیا بڑی مشکل کے ساتھ۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی مشکل کے ساتھ۔ پھر آگے وحمله وفصاله 30 شهرا، یہ پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے وہاں سے لے کر دودھ چھڑانے تک تقریباً 2.5 سال لگ جاتے ہیں۔ 2.5 سال ماں کی ساری خواہشیں کچلی جاتی ہیں، ماں نہ ٹھنڈا کھا سکتی ہے نہ گرم کھا سکتی ہے، کتنی پریشانی اس کو، جس چیز کی عادت نہیں ہے وہ چیز اس کو کھانی پڑ رہی ہے، جو چیز عادت ہے پسند ہے وہ سب چیزیں اس کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ 2 سال، 2.5 سال، 3 سال ماں اتنی قربانی دیتی ہے بچے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کھینچا ہے قرآن میں کہ ان ماں باپ کے ساتھ احسان کرو جنہوں نے تمہارے لیے اتنی تکلیف اٹھائی ہے۔ اسی لیے ماں باپ کے ساتھ تھوڑی سی بھی بے ادبی، تھوڑی سی بھی گستاخی جائز نہیں ہے، ہلکی سی، جس کو قرآن میں کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ،
اف بھی مت کہو، ہوں جو کرتے ہیں ہم لوگ عام طور پر، کوئی کام بول دیے ماں باپ نے، ہمیں اس وقت دوسرا کوئی کام ہے تو ہم ہوں، تو یہ اتنا ہوں اف بولنا بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ابھی عرب کے مشہور خطیب ہیں، داعی ہیں، عبداللہ المطرود، انہوں نے واقعہ سنایا، ماں کے ساتھ تھوڑی سی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ انسان کی پکڑ کر لیتے ہیں اور کیا حال ہوتا ہے۔ تو وہ عرب کے بہت مشہور داعی ہیں، عرب کے بہت مشہور خطیب ہیں، انہوں نے ایک شخص کا واقعہ سنایا کہ ان کو ایک مرتبہ ایک ہسپتال کا دورہ کرایا گیا، ایک دواخانہ تھا جہاں بہت سارے مریض تھے جو سالوں سے بستر پر پڑے ہوئے۔ تو کہتے ہیں ہمیں ایک نوجوان سے ملایا گیا کہ اس نوجوان سے ملیے، کئی سال سے یہ بیچارہ بستر میں پڑا ہوا ہے، نہ ہل سکتا ہے نہ دوسرے کچھ کام کر سکتا ہے، کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں۔ تو کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا تو ایکسیڈنٹ کیسے ہوا؟ تو اس نے بڑی عجیب بات بتائی۔ اس نے کہا ہمارے ماں باپ بہت مالدار تھے، تو ایک مرتبہ میری ماں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے فلاں رشتہ دار سے ملنے جانا ہے تو اپنی کار میں مجھے وہاں چھوڑ دے۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھے دوسری طرف جانا ہے، مجھے دوسرا کام ہے، میں تمہیں وہاں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو کہتے ہیں ماں نے مجھ سے بہت منت کی، بہت مجھے راضی کرنے کی کوشش کی کہ بیٹا ان لوگوں کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر، تو میں ایک مرتبہ ان سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، ان کے احسان کا بدلہ چکانا چاہتی ہوں، تو مجھے وہاں پر چھوڑ دے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھو ماں سے وہ بالکل ٹیٹ بات کر رہا ہے زور سے، وہ کہنے لگا میں نے ماں سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن ایک شرط پر، کہ میں تمہیں وہاں پر چھوڑوں گا اور آدھے گھنٹے کے بعد جب میں ریٹرن واپس آؤں گا تو صرف ایک ہارن ماروں گا، واپسی میں ایک ہارن دباؤں گا، اگر تم باہر آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں تم کو چھوڑ کر میرے کام پر چلا جاؤں گا۔ تو کہتے ہیں اتنا میں نے کہا اور ماں کو وہاں پر ڈراپ کیا، چھوڑا اور اپنے کام پر گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں وہ اپنے رشتہ دار کے گھر پر آیا، میں نے ایک ہارن مارا، میری ماں باہر نہیں آئی۔ تو کہتے ہیں میں آگے بڑھ گیا، تھوڑی دور آگے گیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ابھی حال کا واقعہ، کہتا ہے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اتنا بڑا ایکسیڈنٹ، آج کئی سال ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں کئی سال ہو گئے، آج میں بیڈ پر پڑا ہوا ہوں، نہ ہل جل سکتا ہوں نہ چل پھر سکتا ہوں، ساری چیزیں میری یہیں بستر پر ہو رہی۔ اللہ معاف فرمائے۔ ماں کے ساتھ اتنی گستاخی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور ماں کی تھوڑی بھی خدمت بہت بڑا اجر و ثواب رکھتی ہے۔ ماں کی دعائیں انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہیں۔ آج کل بہت گستاخی ہو رہی ہے ماں باپ کے ساتھ، ہم لوگ بہت غلط رویہ رکھتے ہیں، زبان تیز استعمال کریں گے، ان کے احکامات کو، ان کے دیے ہوئے حکم کو ہم آسانی سے ٹال دیں گے، ان کی نافرمانی کر کے گزر جائیں گے، انہیں برا بھلا کہیں گے، نعوذ باللہ ہاتھ تک اٹھا رہے ہیں لوگ۔ اتنا برا ماحول ہو چکا ہے، اتنا برا، قیامت کی بالکل قریبی کی نشانی چل رہی۔ حالانکہ وہ ماں کی دعائیں ہیں، ماں کی محنت ہے جو انسان کو ترقی پر پہنچاتی ہے۔ ماں کی دعائیں بڑی اہم ہیں۔ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ ایک اندلس کے ایک مشہور عالم تھے، بقی ابن مخلد، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور بہت اللہ کے پاس ان کا مقام تھا، مفسر بھی، محدث بھی اور بڑے عالم بھی اور اللہ کے نیک بندے۔ ان کے پاس ایک عورت آئی، ان کے پاس ایک عورت آئی۔ دیکھو ماں کی دعا کتنی اہم چیز ہے اور ماں کی دعا انسان کو کیسے کیسے مصیبتوں سے بچاتی ہے۔ تو بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا درس چل رہا ہے، تو ان کے پاس ایک عورت آئی۔ ایک عورت نے ان کے پاس آ کر کہا کہ میرے بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، میرا ایک جوان بیٹا تھا، اس کو رومیوں نے پکڑ لیا، اب اس کو چھڑانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں غریب عورت ہوں، میرے پاس ایک چھوٹا سا مکان ہے، اب میں وہ مکان کیسے بیچوں، مکان بیچ کر اس کو پیسے کیسے دوں، آپ میرے لیے کچھ دعا کیجئے یا کسی سے کہیے کہ وہ میری مدد کرے۔ تو بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو بھی دعا کر، میں بھی دعا کرتا ہوں۔ تو ماں تو کہتی ہے میں تو دعا کر رہی ہوں، بقی ابن مخلد رحمۃ، انہوں نے بھی دعا شروع کر دی۔ اب دیکھیے ماں کی دعا اور یہ بزرگ کی دعا کا اثر، ادھر روم میں ان کا بچہ قید ہے، اس عورت کا بچہ وہاں پر قید،
تو دعا کا اثر یہ ہوا، چند ہفتے گزرے کہ وہ عورت آئی، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی تھا، جس بچے کو رومیوں نے عیسائیوں نے پکڑ لیا تھا اس کا بچہ بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ بقی ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا کہ اس بچے سے خود اس کا واقعہ سنو، اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو وہ بچے نے کہا کہ ہمیں روم کا ایک شہزادہ ہے، اس نے ہمیں قید کر لیا تھا اور وہ بہت تکلیفیں پہنچاتا تھا، ہم پورے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ ہمیں مارتا بھی تھا اور زبان سے گالیاں بھی، بہت گندی گندی گالیاں دیتا تھا، زبان سے بھی تکلیف پہنچا رہا ہے اور ہمارے جسم کو بھی تکلیف پہنچا رہا ہے، روزانہ ہمیں مشقت میں ڈال رہا ہے، روزانہ ہم سے دن بھر کام لیتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سے دن بھر کام لیا، ہم بہت تھک گئے، تھک کر ہم جب دوبارہ جیل میں آئے، جیل کے کمرے میں ہمیں جیلر نے بند کر دیا، تالا لگا دیا، تو اچانک میرے جسم پر جتنی بیڑیاں تھیں، زنجیریں تھیں، وہ خود بخود ٹوٹ کے گر گئی، ساری زنجیریں خود بخود ٹوٹ گئی۔ تو کہتے ہیں وہ جیلر جو تھا، وہاں پولیس والا جو کھڑا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی، وہ میرے پاس آیا اور مجھے مارنے لگا کہ تو نے یہ کسی نہ کسی چیز سے توڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میرے پاس نہ لوہا ہے نہ کچھ ہے اس کو توڑنے کے لیے، یہ بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کے نیچے گر گئی۔ تو اس نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تجھے ایک موقع دیتے ہیں، لوہار کو بلوایا، اس کی زنجیریں دوبارہ صحیح کی اور دوبارہ مضبوط باندھ لی۔ تھوڑی دیر گزری، بس کہتے ہیں میں 5-10 قدم چلا، وہ بیڑیاں پہن کر پوری بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کے گر گئی۔ اب وہ جیلر بھی پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے پورے آفیسروں کو جمع کیا کہ یہ عجیب واقعہ ہو رہا ہے۔ تو وہ آفیسر جتنے تھے وہ عیسائی تھے، خیر عیسائی بھی تو اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، وہ لوگ کتاب کو بھی مانتے ہیں، اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنے بڑے پادری کو بلوایا، عیسائیوں کا جو عالم ہوتا ہے اس عالم کو بلایا اور اس عالم کے سامنے یہ سارا واقعہ رکھا کہ یہ نوجوان ہے، یہ کتنے دنوں سے ہمارے پاس قید ہے، لیکن آج ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی بیڑیاں، زنجیریں خود بخود ٹوٹ کے نیچے گر رہی۔ تو وہ پادری نے چھوٹتے ہی پہلا جملہ کیا کہا، اس نے کہا ضرور تیری ماں تجھے دعا دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ پادری حالانکہ عیسائی ہے، عیسائی کہہ رہا ہے کہ ضرور تیری ماں ہے اور وہ تیرے لیے دعا کر رہی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں میری ماں ہے۔ تو کہتے ہیں وہ پادری نے ان سے کہا، فوجیوں سے اور پولیس والوں سے اور جیل والوں سے، کہ جس کو اللہ خود چھڑانا چاہ رہا ہے تم کیوں اس کو پکڑ رہے ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو کہتے ہیں انہوں نے عزت اور احترام کے ساتھ مجھے سواری پر سوار کیا اور مجھے ملک تک چھوڑ کر گئے۔ سبحان اللہ، سب ماں کی دعا کی برکت سے۔ تو اندازہ لگائیں ماں کی دعا میں اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، ماں باپ سے دعا لینی چاہیے، ان کے ادب کے خلاف، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، 2 صحابی مسلمان ہوئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھ تھے ان کے خاندان کے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ، یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ایک عورت تھی، تمہارے خاندان میں، تمہارے علاقے میں ایک عورت ہے فلاں فلاں، اس کا نام ہے، اس کا کیا حال ہے؟ تو ان دونوں صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس عورت کو اس کے خاندان میں پہنچا کر آئے ہیں، ابھی اس کے خاندان میں ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کی مغفرت کر دی گئی ہے، اس عورت کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ ان دونوں نے پوچھا کہ اس کی مغفرت کس وجہ سے ہو گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی خدمت اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے، کہ اس کی ماں ایک بوڑھی عورت ہے، بہت زیادہ بوڑھی عورت ہے، اس عورت کی جو ماں ہے وہ بہت بوڑھی عورت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں، خود واقعہ سنا رہے ہیں کہ اس عورت کی ماں بہت بوڑھی ہے۔ اب ایک مرتبہ اچانک اس ماں کے وہ جہاں وہ لوگ رہتے تھے جس علاقے میں، وہاں دشمنوں نے حملہ کر دیا اور کسی نے آواز لگائی، زور سے چلانا شروع کر دیا کہ یہاں سے نکلو، دشمن نے حملہ کر دیا ہے۔ تو اب وہ گھر میں صرف 2 عورتیں تھیں، ان کے پاس کوئی مرد نہیں تھا۔ تو اس عورت نے کیا کیا، اپنی بوڑھی ماں کو اپنے پیٹھ پر سوار کر لیا اور لے کر وہاں سے بھاگی، دشمنوں سے بچانے کے لیے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر لے کر وہ بھاگی، اور وہ کہتے چلتی جاتی تھی، جہاں اس کے پیر تھک جاتے تھے تو وہ تھوڑی دیر ماں کو نیچے اتار لیتی تھی،
اور ماں کی خدمت کرتی تھی، ماں کے پیر کے نیچے اپنے پیر بچھا دیتی تھی تاکہ ماں کو دھوپ نہ لگے۔ زمین میں جو عرب کی ریتیلی زمین میں جو گرمی کی وجہ سے چٹکے لگتے ہیں، تو ماں کو چٹکے نہ لگے، وہ ماں کے پیر کے اپنے جسم کے اوپر رکھتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اس خدمت کی وجہ سے اللہ نے اس کی مغفرت کر دی ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ ماں کی دعا اور ماں کی خدمت کتنی بڑی چیز ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کے ساتھ اچھی سے پیش آئیں۔ اگر ماں باپ کی ذرا بھی بد دعا لگ گئی تو انسان دنیا اور آخرت دونوں غارت ہو جائیں گے۔ یہ ماں باپ سے بد دعا لینا اور ماں باپ کو ناراض کرنا یہ ایسا عمل ہے کہ اس کا ری ایکشن دنیا میں ہی ہوتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں، ان میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے جس کی سزا فوری ملتی ہے، دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ اس لیے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کی بھی آج رات بخشش نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ سے اگر کوئی گستاخی ہو گئی ہو، کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو معافی مانگیں۔ اگر انتقال ہو گیا ہے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس قصور کو معاف کر دے، کیونکہ یہ بڑا خطرناک قصور ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے۔ تو جو ماں باپ کے نافرمان ہیں ان کی بھی بخشش نہیں ہے۔ ناحق قتل کرنے والوں کی بھی آج کی رات بخشش نہیں ہے۔ جو ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دے، ناحق کسی مسلمان کو قتل کر دے، ان کی بھی آج رات بخشش نہیں ہے۔ اس لیے یہ خاص طور سے یہ جو گناہ بتائے گئے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور سچی توبہ کریں۔ جن 3 نشانیوں کے ساتھ توبہ کرنا ہے ان 3 کے ساتھ توبہ کریں، پکی توبہ کریں تاکہ ہماری زندگی جو ہے بہترین ہو جائے، زندگی برکت والی، عافیت والی، سہولت والی۔ جتنا گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ زندگی کو برکت والی بنا دیں گے۔ زندگی میں برکتیں، آپس میں محبتیں، دنیا اور آخرت کی بھی دنیا کی بھی ساری خیریں دیں گے اور آخرت کی بھی ساری خیریں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلو، بند کرو۔